حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے مزار میں جلوہ گری کے بعد یعنی دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے صرف 3 دن ہوئے تھے تو ایک بدو کہتے ہیں ناظرین گاؤں سے آنے والے لوگوں کو، جو مدینہ منورہ کے اطراف میں گاؤں کے لوگ ہوتے تھے، ایک ولیجر بدو کہا جاتا ہے اسے. تو وہ آیا شخص اور اس نے آ کر اپنے آپ کو قبر منور پر گرا لیا. یاد رہے اس وقت یہ دیواریں اور اس طرح کا پیکنگ والا نظام نہیں تھا کہ اندر کوئی نہیں جا سکتا تھا، 3 ہی دن ہوئے تھے. تو باقاعدہ قبر انور پر اپنے آپ کو گرا لیا اور اس کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اور پھر اس نے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 تلاوت کی. کمال کی آیت ہے. حاضری مدینہ اور مدینہ شریف کیوں جائیں، اس کا اتنا شاندار جواب ہے، اتنی خوبصورت اس کی تشریح ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے اس آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. اب ناظرین یہ آیت کی تلاوت کی اور پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی میں نے گناہ کیے ہیں اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں. قبر انور سے آواز آئی. ذرا غور سے سنیے گا ناظرین، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کر رہے ہیں اس روایت کو کہ قبر انور سے آواز آتی ہے، قد غفر لک، یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں. میں اس بات پر تو بعد میں آؤں گا کہ اس کی دیوانگی کیسی تھی، اس کا انداز کیسا تھا، کرم نوازی نبی پاک نے کیسی کی، وہ 1 منٹ بعد بات کرتے ہیں. پہلے میں سوال کرنا چاہتا ہوں ناظرین سے کہ روایت کون کر رہا ہے؟ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور آپ کے علم کا عالم یہ ہے کہ نبی پاک فرماتے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اگر یہ شخص کا رویہ، اس شخص کا انداز، اس شخص کا ایٹیٹیوڈ شریعت کے مخالف تھا، طریقہ درست نہ تھا، تو کبھی بھی حضرت علی اس روایت کو بیان نہ کرتے. مولا علی کا اس روایت کو بیان کرنا یہ بتاتا ہے کہ دربار رسول پر کیسی دیوانگی چاہیے، دربار رسول پر انداز کیسا ہونا چاہیے، یعنی نبی پاک سے کیسے گفتگو کرنی چاہیے. سبحان اللہ، یعنی صحابہ سارے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نبی پاک اپنی قبر انور میں حیات ہیں اور یہ ہماری بات سنتے بھی ہیں اور ہم پر کرم بھی فرماتے ہیں. اور آپ نے سنا کہ جواب آتا ہے قبر انور سے، قد غفر لک، یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں. اللہ اکبر. یہ ایک ہی روایت ہمارے بہت سارے عقیدے کو کلیئر کر دیتی ہے، عقیدے کو مضبوط کر دیتی ہے، ایمان کو تازہ کر دیتی ہے. وفاء الوفا میں یہ روایت موجود ہے. اور اب بات کرتے ہیں کہ جب نبی پاک سے اس طرح کی عرضی پیش کی جائے، اس طرح کی عاجزی کی جائے تو کیسا کرم ہوتا ہے. اور سچی بات تو یہ کہ قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے کو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے کہ اس میں تو ہمیں خود کہا گیا ہے نا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو. ذرا میں پھر ترجمہ سناتا ہوں آپ کو، ترجمہ کنز الایمان. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. تو ہمیں تو رب نے بھیجا ہے کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر بیٹھے. تو اب یہاں علماء نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے ناظرین کہ اگر گناہ تو رب کے کیے نا، نافرمانیاں تو اللہ کی ہیں، تو اللہ سے توبہ کر لیتے، اپنے گھر بیٹھے توبہ کر لیتے. محبوب کے در پہ کیوں بھیجا گیا؟ اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھیں، وہ اس معمے کو حل فرماتے ہیں، وہ اس کنفیوژن کو دور کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. ہوگی رب جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا، ہوگی رب
جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اب اس میں سیدی اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیں کہ کیسی قرآن پاک کی آیت کی گویا تشریح کر دی۔ ایک اور شعر میں اس بات کو، بلکہ لفظ جاؤ کا جو قرآن میں آیا کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در پر چلے جاؤ، تو لفظ جاؤ کا کو اپنے شعر میں کیسے استعمال کیا اور کس پیارے انداز میں بات واضح کر دی ہے۔ آپ لکھتے ہیں آقا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، حضور ہم خود نہیں آئے، ہمیں قرآن نے بھیجا ہے، ہمیں رب کی طرف سے حکم ملا ہے کہ مجرم ہو گئے ہو، جرم کر لیے ہیں، گناہ کر لیے ہیں، تو محبوب کے در پر چلے جاؤ۔ آقا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی گئے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل۔